دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو رمضان المبارک کے تقاضے پورے کرنے اور اس کی فیض و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بات کرتے ہیں ایک تو کہ وہ پی ٹی آئی جیسا کہ ان کا ایک سٹائل ہے کہ ہمیشہ ایک کرائسس اور ایک یعنی ہنگامہ آرائی اور کنفرنٹیشن، یعنی نارملسی سے ہٹ کے ابنارملٹی ان کا سٹائل ہے۔ تو پہلی باضابطہ گویا آپ سمجھ لیں کہ اینٹ جو ہے وہ پھینک دی گئی ہے خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف، تاکہ یہ سکون نہ ہونے پائے، لیکن انشاءاللہ سکون ہوگا۔ بہرحال دوسرا موضوع ہے کابینہ کہ کون کیسے شامل ہوا ہے اور کس کی کیا مختصراً پروفائل یا کریڈینشلز ہیں کہ وہ کیوں اس پوزیشن میں ہے۔ تو سب سے پہلے تو خیبر پختونخوا کے ظاہر ہے نیولی الیکٹڈ چیف منسٹر اور نیازی قذاب کے گویا اس وقت سب سے زیادہ فیوریٹ جو ٹاؤٹ ہیں خیبر پختونخوا میں، اور جو غلیظ ترین لوگ ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی میں، ان میں شاید وہ بہت ہی نمایاں شخص ہے گنڈا پور، اور یہی اس کی کریڈینشلز ہیں خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر بننے میں، کہ ایک تو ظاہر ہے وہ نیازی قذاب کا کچن چلاتا ہے، گویا اس کا دلال ہے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، اور یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ جب زمان پارک میں ناچ گانا اور فتنہ فساد کا مرکز تھا، تو اس وقت جو فائنینسنگ تھی اور جو کرائے کے وہ آپ کہہ لیں وہاں پر ڈیمونسٹریٹرز یا گارڈز یا جو بھی یعنی وہاں پر ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کرنے کے لیے لائے گئے تھے خیبر پختونخوا کی طرف سے، تو ان کو فائنینس جو ہے وہ اسی شخص نے کیا تھا۔ تو انتہائی گندا اور بدزبان شخص ہے، اور یعنی فرام آل اسپیکٹس گندا ہے جی۔ تو اس نے اپنی کریڈینشلز کو مزید مضبوط کرتے ہوئے اپنے پیشوا کے سامنے یہ خط لکھا ہے، یعنی ظاہر چیف منسٹر سیکریٹریٹ کے حوالے سے، یعنی سیکریٹریٹ کی طرف سے فیڈرل گورنمنٹ کو خط لکھا گیا کہ ہمیں جی چیف سیکریٹری جو خیبر پختونخوا ہے کا موجودہ ہے ندیم اسلم چودھری، اس کی خدمات نہیں چاہیے، وہ آپ واپس لے لیں، اس کی جگہ ہمیں شہاب علی شاہ صاحب ہیں وہ چاہیے، اور وہ اس وقت بلوچستان میں موجود ہیں، اپنی پوسٹنگ کر رہے ہیں۔ وہ شہاب علی شاہ ایڈیشنل چیف سیکریٹری تھا خیبر پختونخوا حکومت میں انتخابات یعنی ان کی حکومت ڈسالو ہونے سے پہلے، جبکہ یہ جو اس وقت وہاں پر چیف سیکریٹری ہیں ندیم اسلم چودھری، یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے دوران وہاں پر ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی۔ اب ظاہر تو یہ لگتا ہے کہ نارمل سی بات ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں جس کو لگایا گیا تھا وہ نہیں چاہیے، تو وہ ریپلیس ہو جانا چاہیے، لیکن اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ جو چیف سیکریٹریز ہوتے ہیں صوبے میں، وہ گویا وہاں کی حکومت کا گویا سب سے اہم پرزہ ہیں، بیوروکریسی کا وہاں پر ہیڈ ہیں وہ، اور ظاہر حکومت اسی بیوروکریٹک مشینری کے ذریعے ہی چلائی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ انتہائی ایک سینسٹیو اور اہم پوزیشن ہے، اور اس کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار یہ ہے کہ چیف منسٹر ریلیونٹ پروونس کا 3 نام بھیجتا ہے، ایک پینل بھیجتا ہے 3 ناموں کا اپنی پسند کے حساب سے۔ تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جب وہ جاتے ہیں تو یہ وزیر اعظم پاکستان کا پریروگیٹو ہے، اس کا یہ اختیار ہے کہ وہ ان 3 میں سے جس کو چاہے
وہاں پر اپوائنٹمنٹ کرے، ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کا آرڈر کرے. اب ظاہر ہے وہ پینل تشکیل دینا، پینل میں 3 نام شامل کرنا، یہ چیف منسٹر کا پریروگیٹو ہے، اس کا اختیار ہے، اور ان میں سے کس نے چیف سیکریٹری لگنا ہے یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے. اب جو گنڈا پور ہے اس نے اپنے پرنسپل سیکریٹری کے ذریعے یہ مراسلہ آفیشلی بھیجا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، اور اس میں صرف ایک ہی نام شامل کیا ہے، اور وہ شہاب علی شاہ کا ہے. اب اسے اسپیشلی کیوں بلایا جا رہا ہے، یعنی وہ اتنا پسندیدہ ہے کہ باقی 2 نام شامل ہی نہیں کیے گئے. تو ظاہر ہے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی سامنے ہوتی ہیں. وہ اسی لیے کہ وہ ایڈیشنل چیف سیکریٹری رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی بیوروکریسی کو کس طرح انفلٹریٹ کیا گیا ہے یوتھیاپے سے. تو وہ اور پھر یہ لین دین والے سارے معاملات جو ہیں، اور باقاعدہ ایک پیرالل حکومت جو کی جاتی ہے ان آفیشیل انداز میں، اور جنریٹ کیے جاتے ہیں فنڈز اور ان کو یوٹیلائز، اور پھر مخالفین کو یعنی سبق سکھوایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کارکردگی گنڈا پور کے نزدیک ٹھیک ہے. تو اس لیے اصرار یہ ہے کہ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اور ہمیں یہی ملنا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ اسموتھ فنکشننگ نہ ہو، جس طرح میں نے پہلے کئی پروگراموں میں عرض کیا ہے کہ گنڈا پور جو ہے وہ اس کی بطور چیف منسٹر تعیناتی نیازی قذاب کی طرف سے اس بات کا بین ثبوت ہے کہ وہ کسی صورت بھی یعنی ایک نارمل پالیٹکس جیسے ہوتی ہے، ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں سنجیدہ اور مدبرانہ سٹائل ہوتا ہے یا ملک کے مفاد میں، اس قسم کا ان میں خمیر ہی نہیں ہے. ان میں فتنہ فساد کا ہے جس کے لیے یہ بیسٹ سوٹڈ ہے شخص. لیکن اس کا جس طرح وہ سمجھتے تھے نا کہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دینے سے اور ہم جی ٹی روڈ پر ٹرک پر بیٹھ جائیں اور بندیال ادھر موجود ہو اور بھٹی ادھر موجود ہو لاہور ہائی کورٹ میں، تو اس طرح ہم جو ہے وہ حکومت کو مجبور کر لیں گے کہ وہ ہماری مرضی کرے گی. یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکا اور نہ ایسا ہو سکتا ہے. اب تو حکومت پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، تو اس وجہ سے اس کا ڈاؤن فال، اس کا مطلب ہے قریب ہے. یہ ایسا سانپ ہے جو سمجھ لیں کہ سڑک پر بہت جلدی آنا چاہتا ہے، یا وہ کہتے ہیں نا کہ گدڑ دی موت آ جائے تو وہ شہر ٹر پوندا. تو اب یہ شخص جو ہے یہ یعنی یہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد اپنے انجام کو پہنچے. جس طرح وہ ساری سازشیں، وہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنا یا بندیال کے ذریعے پنجاب اسمبلی کو گویا ملیامیٹ کروانا، اور پرویز الہی کہتا تھا کہ میں چیف منسٹر رہوں گا بے شک ایک ایم پی بھی میرے ساتھ نہ ہو. تو یہ یعنی ان ساری سازشوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا ہر لیڈر روتا ہوا برآمد ہوا. کبھی معافی مانگتے ہیں، کبھی تحریری معافی نامہ دیتے ہیں، کبھی پریس کانفرنس کرتے ہیں، کبھی بھاگتے ہیں، اور پھر جب بھی یعنی ان کو تھوڑی ڈھیل دی جائے تو پھر بھونکتے ہیں. یہی شخص گنڈا پور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ویل نون وہ سین کے بوتلیں پکڑی گئیں گاڑی سے، اور وہ اس وقت کی بات ہے جب گویا ایجیٹیشن تھا فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف، اور خیبر پختونخوا گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں آگے پی ٹی آئی کی جو فتنہ فساد کی پالیسی ہے اس کو پروموٹ کرنے کے سلسلے میں تھی. اور پولیس نے جب روکا تو یہ نیچے اتر کے گاڑی سے بھاگنے لگا سڑک پر. اس کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی. اور بوتل میں سے الکوہلک ظاہر ہے مشروبات، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ شہد ہے. یعنی کہ شہد میں الکوہل ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کیمیکلی الکوہل اور شہد جو گلوکوز ہے یا میٹھا پن ہے اس میں کوئی رشتہ داری سی لگتی ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب فیڈرل گورنمنٹ کا اس پر کیا ریسپانس ہے. ظاہر ہے یعنی ایک تو پاسبلٹی یہ ہے کیونکہ نیولی پلیسڈ سیٹ اپ ہے، وہ شاید کہیں کہ چلو ایک چانس دے دیں، لیکن میرا نہیں گمان کہ ایک چانس دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ خبیث لوگ ہیں کہ ان کو جتنے بھی چانس دیں گے یہ پہلے سے ورس ہوں گے، پہلے سے بدتر ہوں گے.
ان کی ریبیڈیٹی کا لیول جو ہے وہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. لہٰذا اگر یہ میاں صاحب اس وقت یہ مشورہ مان لیتے، یعنی جو جب 2018 کا الیکشن ہوا تھا، بلکہ اس سے بھی یعنی جب ان کی پہلی حکومت بنی تھی خیبر پختونخوا میں 2013 کا، تو اس وقت اگر ان کی پختونخوا میں حکومت نہ بننے دیتے، جس کا کہ بالکل وہ چاہتے تو نہیں بن سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے تئیں ایک تدبر کا اور پاکستان کے مفاد کا اور ایک ٹریڈیشنل، ایک ڈیموکریٹک جو ٹریڈیشن ہے اس کو سیٹ اپ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان خبیثوں کو گویا ان سانپوں کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا اور پالا، اور ظاہر ہے انہوں نے پھر پورے پاکستان کو ڈسا. تو بہرحال اس وقت چاہیے کہ حکومت اب انیشو ہی فرام دا ویری بگننگ ایک سٹانس لے اور پھر اس پر عمل درآمد کروائے، تاکہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ نپ دا ایول ان دا بڈ، ہاں جی، جو برائی ہے وہ جو ہی سر اٹھانے لگے تو اسی وقت ہی اس کا سر جو ہے وہ کر دینا چاہیے کریش. ادروائز جب وہ تناور درخت بنتا ہے تو ظاہر اور نقصانات ہوتے ہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اب اس چیز کو کیسے ہینڈل کرتی ہے، ٹیک آن کرتی ہے یا وقتی طور پر ایک چانس دیتی ہے. تو دوسرا جو موضوع ہے وہ ہے کابینہ کی تشکیل. کابینہ آپ کو پتہ ہے وفاقی حکومت کے ابھی اس نے حلف اٹھایا ہے اور وہ گویا 19 رکنی کابینہ ہے. تو اس میں تقریباً کوئی 12 ایم این اے ہیں، 3 سینیٹر ہیں، کوئی اسی طرح کچھ کچھ ٹیکنوکریٹس ہیں 3. تو وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہیں. وہ خواجہ محمد آصف ظاہر ولنو اسٹارورس نون لیگ کے وہ دفاعی پیداوار اور ہوا بازی کے وزیر ہیں. یہ دفاع کے پہلے بھی وزیر دفاع ہیں. تو گویا ان کا تجربہ ہے کہ کیسے دفاع والے، آپ کو پتہ ہے کہ دفاع والے سب سے پہلے اپنا دفاع کرتے ہیں. تو ان یعنی ویسے یہ آتش بیانی بھی کر لیتے ہیں، لیکن موقع مال جانتے ہیں، جہاں ضرورت ہو وہاں کرتے ہیں، جہاں نہ ضرورت ہو وہاں نہیں کرتے. تو اس لیے میرا خیال ہے دفاع والوں کو بھی کوئی ان پر اعتراض نہیں ہے، اور انہیں بھی شاید یعنی ایک بندے پر اکثر لوگوں کے پاس ملٹیپل منسٹریاں ہیں اس وقت، کیونکہ کابینہ چھوٹی فی الحال رکھی گئی ہے. سیکنڈ فیز میں ظاہر ہے اور بندے آئیں گے. تو بہرحال خواجہ آصف وزیر دفاعی پیداوار اور ہوا بازی. اور دوسرے ہیں جی اسحاق ڈار صاحب، ویل نون، ظاہر ہے گویا وہ نون لیگ کے پاس ایک فائنینشیل گرو کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اس دفعہ کرا ان کا وزارت خارجہ کے لیے نکلا ہے. تو پہلے ایف ایم تھے، یعنی فائنانس منسٹر تھے، اب ایف ایم ہے، فارن منسٹر. اب وہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ اس میں ایک تو کوئی یہ چیمے گوئیاں ہو سکتی ہیں، یعنی دور کی کوڑی جیسی، یا اسپیکولیشن کرنا کہ جو ان پر زوال آیا تھا اور خاص طور پر انہیں نشانہ بنایا گیا تھا، انہوں نے کچھ جرنیلوں کی مرضی کے خلاف کچھ فنڈز کو ڈیلے کیا تھا یا روکا تھا، اس وجہ سے کہ وہاں یعنی حالات بڑے ٹائٹ تھے فائنینشیل. تو اس کے کنسیکوینسز کے طور پر ان کو یعنی یہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں طویل ان کو سزا سمجھ لیں کہ انہیں جلا وطن ہونا پڑا. سینیٹر الیکٹ ہونے کے باوجود کئی سال ان کو حلف نہیں یعنی لینے کا موقع، حلف دینے کا موقع نہیں ایسا آیا. یہی کہتے ہیں کہ ان کا جو خانسامہ تھا اس کو وہ جو تھا نا کراچی میں جنرل صاحب جو تھے انہوں نے اغوا کروا لیا کیونکہ کوئی ان کی مرضی کے خلاف معاملہ تھا. تو مطلب یہ ہے کہ اب وہ شاید وہ ہیڈ ایک نہیں لینا چاہ رہے یا تھک گئے ہیں. فائنانس منسٹری کوئی بہت زیادہ پلیزنٹ کام نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ایک بڑی اہم منسٹری بھی ہے، دونوں اس میں پہلو ہیں. تو ڈار صاحب کو اب فارن منسٹر بنایا گیا. ویسے ظاہر ہے نون لیگ کی لیڈرشپ کے ساتھ ان کی رشتہ داری بھی ہے اور پرانے ان کے نون لیگ کے اسٹالورٹ ہیں، بہت سارے نشیب افراز سے گزرے ہیں، گویا ان کے خاندان کے آدمی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وزارت خارجہ کے لیے کوئی بہت موزوں شخصیت نہیں ہے. یہ کبھی کبھی ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں، یعنی جو ایک غصے کی کیفیت ہے نا وہ فارن منسٹر کے پاس نہیں ہونی چاہیے. وہ زیادہ
ایک سیرنٹی مائنڈیڈ شخص ہونا چاہیے، ایک یعنی جس کو بڑا کم یا بالکل غصہ نہ آئے، جبکہ یہ جو ہیں وہ کبھی کبھی ٹیمپر لوز ہو جاتا ہے غصے میں، ان کی یعنی بعض اوقات گرفت جو ہے الفاظ پر یا بیہیویئر پر ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ حسن اقبال صاحب ہیں، ظاہر ہے وہ یعنی پرانے وہ بھی منسٹر ہیں، پلاننگ ڈیولپمنٹ اور اسپیشل انیشیٹوز ہیں، کم و بیش ہی وزارت پہلے بھی ان کے پاس تھی، پلاننگ کی تھی، تو وہ ظاہر ہے اس معاملے میں تجربہ کار شخص ہیں اور نسبتاً دھیمے مزاج کے، اور اگر میں یہ کہوں کہ گڈ فار نتھنگ تو وہ ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح یعنی کوئی بہت زیادہ پرو ایکٹیو رول نہیں وہ کرتے، وہ مڈل آف دی روڈ رہتے ہیں۔ اس طرح رانا تنویر صاحب ہیں پنڈی سے MNA، اور وہ انڈسٹریز اور پروڈکشن کے یعنی صنعت اور پیداوار کے یعنی صنعتی پیداوار کے وزیر ہیں۔ وہ میرا خیال ان کو پہلے بھی یہ موقع ملتا رہا ہے، تو وہ بھی ویل نون چہرہ ہے۔ اس طرح اعظم نذیر تارڑ پچھلی حکومت میں لا اینڈ جسٹس کے وزیر تھے، اب ان کے پاس لا اینڈ جسٹس بھی ہے اور انسانی حقوق کی وزارت بھی ہے، تو ظاہر ہے وہ قانون کے ماہر بھی ہیں، ان پر یہ وزارت جچتی ہے۔ تو پچھلا تجربہ اگر اکٹھا کریں اور لائرس کمیونٹی میں ان کی سٹینڈنگ، تو یہ اچھا انتخاب ہے اس معاملے میں۔ اس طرح چودھری سالک حسین ہیں، چودھری شجاعت کے بیٹے، تو وہ آپ کو پتہ ہے پہلے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے وزیر تھے، کچھ عرصہ بے قلم دان یعنی قلم دان کے بغیر بھی وزیر رہے، یہ جو PDM کی حکومت تھی۔ تو اب ان کو اوورسیز پاکستانی اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ دی گئی ہے، یعنی انسانی وسائل کی ترقی اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی وزارت۔ تو باہر یہ بھی یعنی جس لیول کا ان کا ایکسپیرینس ہے ٹھیک ہی ہے، کیونکہ اس میں کچھ کرنا تو ہے نہیں، ایک پروٹوکول ہے اور ظاہر ہے بیرون ملک کا ٹور شور بھی لگ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس سے یہ بات طے ہو گئی کہ جو چودھری ظہور اللہ مرحوم کا سیاسی لیگیسی ہے وہ چودھری شجاعت کے رائٹ فلی ہینڈ میں یا اس کے گھر ہی منتقل پرماننٹ ہو چکی۔ اگرچہ کوشش کی تھی پرویز الہی نے، لیکن وہ بری طرح ناکام رہا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ شاف صوبے میں ہے، یہ وفاق میں ہے، تو اس طرح پہلے کے مقابلے میں ان کی مسلم لیگ کے پاس نشستیں بھی صوبائی بھی زیادہ آ گئی ہیں، قومی بھی زیادہ آ گئی ہیں، لہذا اور پھر اس وقت یہ الائنڈ بھی جو سوٹیبل اور لانگ ٹرم پالیٹکس کرنے کے لیے جن کے ساتھ ہیں تو وہ بہتر چوائس ہے۔ تو اس وقت سمجھ لیں کہ کیو لیگ جو چھیننے کی کوشش کی تھی چودھری پرویز الہی نے، وہ 100% ان کے پاس ہے، بلکہ اس کا ایک آگمنٹڈ ورژن ان کے پاس ہے۔ تو اس طرح عبدالعلیم خان ہیں، آپ کو پتہ ہے PTI کے بڑے وڈے فنانسر تھے ہیں جی، تو وہ پہلی مرتبہ وزیر بنے ہیں، شاید MNA بھی پہلی مرتبہ بنے ہیں۔ تو وہ جی ہیں پرائیویٹائزیشن اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کے وزیر ہیں، یعنی نجکاری اور سرمایہ کاری کے وزیر ہیں، دونوں میں کاری آتی ہے۔ تو ظاہر ہے وہ سرمایہ دار بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، تو خرچہ بھی کر لیتے ہیں، تو اس والے سے وہ ٹھیک ہیں اس معاملے میں۔ تو جمال خان جو جام جمال خان ہیں بلوچستان والے، وہ تجارت کے کامرس کے وزیر ہیں۔ تو یہ یعنی کامرس جو بھی آپ اس کا ترجمہ کر لیں جی۔ اچھا، جام کمال خان آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑے سیاسی خانوادہ جو بلوچستان کے ہے، جام کو غلام قادر خان کے شاید صاحبزادے ہیں، اور پہلے بھی یعنی ہائی پروفائل سیاستدان ہیں۔ ظاہر ہے ان ایسے لوگوں کی جو خاص طور پر بلوچستان سے ہیں، ویسے تو سب کی کسی حد تک ان کی کسی پارٹی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، جن کے ساتھ کمٹمنٹ بنانے سے بندہ صحت مند رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس وقت پھر نون لیگ کے ساتھ ہیں، نون لیگ میں ہیں۔ اس طرح امیر مقام صاحب ہیں جی اسٹیٹ اینڈ فرنٹیئر ریجنز کے ہیں، نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر کے، تو اس کو سیفران بھی کہتے ہیں، یعنی یہ سرحدی ریاستیں اور سرحدی علاقے، اس میں سمجھ لیں گلگت بلتستان کا بھی معاملہ آ جاتا ہے، تو اس والے سے یہ بھی ایک عام منسٹری ہے۔
تو امیر مقام صاحب بھی ماشاءاللہ قد آور جسمانی طور پر بھی ہیں، تو ویسے آپ کو پتہ ہے انہوں نے بھی کئی گھاٹوں کا پانی پیا ہے، وہ مشرف کے دور میں اور کیوں لیگ کے دور میں بھی وزیر رہے ہیں، تو اب کافی عرصے سے نون لیگ میں ہیں۔ اس طرح جناب سردار اویس احمد خان لغاری، وہ ریلویز کے وزیر ہیں، پہلی مرتبہ ریلوے کے وزیر بنے ہیں، پہلے بھی وہ وزارت میں رہے ہیں، اور فاروق احمد خان لغاری مرحوم سابق صدر پاکستان کے صاحبزادے ہیں، اور اس اگرچہ لغاری صاحب کا نون لیگ کی کنفلکٹ ہوئی تھی جس وجہ سے انہیں استعفیٰ دینا پڑا، لیکن جب ذوالفقار کھوسہ اور اس کے جو دوست محمد کھوسہ اور اس کے صاحبزادگان یعنی کھوسہ صاحب کے جو تھے، ان کا دماغ خراب ہوا کیونکہ انہیں چیف منسٹرشپ 1 سال کے لیے دی گئی، گورنر وغیرہ بھی بنایا گیا، تو وہ اپنے سے باہر ہو گیا، وہ کپڑیاں تو باہر آ گئے نا، تو وہ پھر نون لیگ کے ساتھ یعنی انہوں نے راہ و رسم جو ہے وہ اگرچہ زیادہ بدمزگی سے انہوں نے چھوڑا، اور جبکہ شاید خاقان عباسی نے ذرا دھیمے مزاج میں چھوڑا، تو وہ اب گمنام ہے۔ اور جب یہ ویکنسی کریٹ ہوئی تو لغاری برادران نے بڑا پھرتی سے اس کو سیز کیا اور وہ نون لیگ میں فٹ ہو گیا۔ ایک مقام ایسا بھی آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ یہ پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کرنے والے تھے، لیکن وہاں پر کوئی بہت پیشکش یا ان کی اسیسمنٹ تھی کہ وہاں پر کوئی یعنی وہاں پر تو مخصوص لوگ ہیں نا، یا تو وہ سرمایہ انویسٹمنٹ کریں، یا پھر وہ کوئی یعنی گوگی ٹائپ چیز ہو، یعنی اس ٹائپ کے لوگوں، اور پھر یہ اس طرح بکواسات کا بھی ماہر نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہاں جانے کے بجائے خوش قسمتی سے نون لیگ میں لینڈ ہوئے، تو وہ ایک بڑا لمحہ تھا کہ اس طرف جا سکتے تھے، لیکن بڑے برم وقت ان کا فیصلہ نون لیگ کے حق میں ہوا، اور نون لیگ کا ان کے حق میں ہوا، تو اب گویا کھوسہ برادران جو ہیں وہ پرماننٹ نون لیگ سے فارغ ہیں، یعنی ذوالفقار کھوسہ کی بات کر رہا ہوں، تو لغاری صاحب کی اولاد جو ہے وہ اب چھائی ہوئی ہے۔ اسی طرح جناب عطا اللہ تارڑ صاحب ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے سابق صدر پاکستان رفیق تارڑ کے یعنی ان کے پوتے ہیں، شاید مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ، لیکن بہرحال اسی فیملی کے چشم و چراغ، اور سائرہ افضل تارڑ کے بھی شاید بھتیجے، اور وہ ان کے پاس وزارت اطلاعات و نشریات ہے۔ یہ موضوع شخصیت ہیں، بڑی متحرک اور بڑی توانا قسم کی شخصیت ہیں، اور الیکشن میں آن گراؤنڈ یعنی کام کیا ہے انہوں نے، اور یعنی فائٹر آدمی ہیں، تو اس حوالے سے بولنے کا بھی ہے، اور ویسے وکیل بھی ہیں، تو اس حوالے سے یعنی بہترین شخصیت ہیں یہ اطلاعات و نشریات کے لیے۔ اس طرح جی خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں پاکستان کے، ان کے پاس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت یہ محکمے ہیں، تو ظاہر ہے کیو لیگ کو اپنا ایم کیو ایم کو بھی ان کا حصہ دینا تھا، تو اس حوالے سے ظاہر ہے اس وقت سب سے عام لیڈر جو ایم کیو ایم کے ہیں وہ صدیقی صاحب ہیں، تو ان کو اکاموڈیٹ کیا گیا، یہ بھی مناسب چوائس ہے۔ اس طرح کیسر احمد شیخ صاحب ہیں، وہ میری ٹائم افیئرس کے ہیں، لہذا یہ بھی اسی والے سے ہیں، صدیقی صاحب کی قربت کے والے سے، تو وہاں ظاہر سمندر قریب ہے اس لیے میری ٹائم افیئرس اچھے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس طرح میاں ریاض حسین پیرزادہ صاحب ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس سپیشیز سے تعلق رکھتے ہیں جو عام طور پر جو یعنی آنے والے حالات ہیں اس کو فیل کر لیتے ہیں، ان میں کوئی ایسی گدڑ سنگھی ہے، ایسا سینسر ہے یعنی جب نون لیگ کے پر برا وقت آنے والا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت یہ اکھڑی باتیں کرتے تھے، اور پھر انہوں نے مقام پا لیا۔ اب جب ان کے جہاں گئے تھے ان پر حالات بگڑ رہے تھے، تو انہوں نے پھر گویا یعنی ایک پیش بینی کا ان میں جو مادہ ہے اس سے فائدہ اٹھایا، اور اب پھر نون لیگ میں ہے، لہذا ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی وزارت ہے، تو یہ صحیح منجے ہوئے کھلاڑی ہیں۔ اس طرح مصدق مسعود ملک سینیٹر ہیں، اور پیٹرولیم اور پاور سینیٹرشپ ویسے ختم ہو گئی ہے لیکن ری الیکٹ ہو جائیں گے،
تو یہ پیٹرولیم اور پاور کے ہیں، ظاہر ہے یہ بھی نون لیگ کا ایک ویل نون چہرہ ہے۔ اس طرح محمد اورنگزیب صاحب، یہ ایک نئی انٹری ہے، یہ ابھی بینک کے بہت بڑے افسر تھے اور وہاں سے ہالینڈ سے ان کی سٹیزن شپ وغیرہ بھی چھوڑ کے آئے ہیں، تو اب یہ وزیر خزانہ اور وزیر ریونیو ہیں، ہاں جی، یعنی اب ریونیو ڈویژن اور فنانس ڈویژن دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں، گویا دو وزیر بن سکتے ہیں، لیکن فی الحال دونوں ڈویژن ان کے پاس ہی ہوں گے، تو یہ چارج ظاہر لے چکے ہیں۔ یہ گویا اسحاق ڈار کی جگہ آئے ہیں، اور یہ الیکٹڈ نہیں ہیں، لیکن موسٹ پروبیبلی یا ان کو سینیٹر بنا لیا جائے گا یا کسی ضمنی الیکشن میں، زیادہ ایزی کام سینیٹر بنانا ہے، تو کیونکہ 6 مہینے کسی کو بھی وزیر بنا سکتا ہے پرائم منسٹر، تو اس حوالے سے یہ موجود ہے۔ تو ان کو یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ ظاہر ہے یہ فنانس کے آدمی ہیں، بینکنگ کے آدمی ہیں، اور پھر انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہے، اور IMF سے کیونکہ ڈیلنگ کرنی ہے تو وہ بھی گویا بینک ہے، تو اس حوالے سے یہ موزوں شخصیت ہے۔ اس میں ایک فرق نوٹ کر لیں، اگرچہ یہ امپورٹڈ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ سٹیزن شپ چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ یہ جو PTI نے انڈکٹ کیے تھے نا، تانیہ نشتر، وہ کیا ثانیہ نشتر اور تانیہ دروس، اور وہ شہباز گل، اور وہ ایک اور تھا جو سیکیورٹی کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھا، اس کا کیا نام تھا مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ دونوں امریکہ سے ہی تھے۔ تو یعنی اس طرح اور بہت سارے لوگ، اس طرح زلفی وغیرہ، زلفی بخاری، یعنی انہوں نے اپنی سٹیزن شپ نہیں چھوڑی تھی، پھر بھی انجوائے کیا، یہاں تک کہ وہ جو اپنا وہ جو اب PTI میں نہیں ہے، یہ زیادہ جو کراچی سے وہ بولتے ہیں، فیصل، ہاں فیصل ہی ہے میرا خیال ہے ان کا نام، تو وہ بھی ڈیول سٹیزن شپ کے چکر میں ہی آپ کو پتہ ہے کہ ان پر وہ لمبا معاملہ چلا، قانونی پیچیدگیوں والا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ امپورٹڈ ہیں، لیکن اسے یہ بھی پھر بات ظاہر کرنی چاہیے کہ انہوں نے سٹیزن شپ چھوڑ دی ہے۔ ہاں یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ ان کو سٹیزن رہنے دیتے، وہیں رہنے دیتے، کسی اور کو بنا لیتے، لیکن بہرحال ان کو شاید موضوع ترین یہی لگے۔ تو اس طرح عاہد خان چیمہ صاحب ہیں، ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بڑی تکلیف اور جیل برداشت کی ہے PTI کے دور میں، تو گویا یہ بھی ایڈجسٹ کیے گئے ہیں، اکنامک افیئرز اور اسٹیبلشمنٹ کے وزیر ہیں، کیونکہ بیوروکریٹ ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے وزیر ہیں، گویا ملازمتوں کے بیوروکریسی کے وزیر ہیں۔ اس طرح محسن نقوی صاحب ریسنٹلی کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب، انٹیریئر کے، نارکوٹکس کنٹرول کی، یعنی وزارت داخلہ بڑی عام منسٹری ہے جو رانا ثناء اللہ کے پاس تھی، اب ان کے پاس ہے۔ تو ان کا کریڈینشلز یہ ہیں کہ یہ ان پر اجماع ہے گویا اس وقت یعنی ظاہر ہے کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنا تھا تو اس وقت نون لیگ کو بھی اعتماد تھا اور زرداری صاحب کو بھی اعتماد تھا، ایون انیشیلی یعنی جو باقی بھی کسی خاص فورس کو اس سے اختلاف نہیں تھا۔ اس طرح جو دفاع والے ہیں ان کو بھی ان پر اعتماد ہے، اور یہاں تک کہ چودھری صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کی رشتہ داری ہے ان سے، یہ وہ جو مارت تھے نا، وہ اپنا SP صاحب بھی وہ مارے گئے تھے ایک کسی چکر میں، دہشت گردی کے کیس میں، یہ ان کے، اور ایوب مارت اور اشرف مارت، ہاں یہ اشرف مارت کے اپنا داماد ہیں، اور اشرف مارت چودھریوں کا داماد تھا، تو یہ گویا چودھریوں کی یعنی بھانجی کے حوالے سے یہ ان کے داماد آپ کہہ سکتے ہیں۔ لہذا ان کا تجربہ کیونکہ موسٹ ریسنٹ ہے، ویسے یہ یعنی میڈیا کے بھی آدمی ہیں کہ انہوں نے یعنی پنجاب کے حوالے سے کم از کم ان کی کارکردگی مناسب ٹھیک تھی، تو اس وجہ سے شاید ان کو اکاموڈیٹ کیا گیا، موسٹ پروبیبلی سینیٹر بھی بنا دیں گے، اور ساتھ میرا خیال ہے وہ پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ کے ساتھ بھی ان کا ہے معاملہ، تو دیکھتے ہیں کہ یہ فل ٹائم ادھر رہتے ہیں یا کرکٹ کنٹرول بورڈ میں جاتے ہیں، ایک ہی رکھنی چاہیے، دو جگہ ٹانگیں رکھنا مناسب نہیں ہے۔ اس طرح شاذیہ فاطمہ خواجہ ہیں،
تو یہ منسٹر آف اسٹیٹ ہیں، ایک واحد منسٹر آف اسٹیٹ ہیں. ابھی تک ان کا کوئی پورٹ فولیو نہیں ملا ان کو، شاید اب یعنی اگر ملا بھی ہے تو اس جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں وہاں موجود نہیں ہے. تو یہ ہے جی صورتحال. تو اب گویا میجر چنک جو ہے وفاقی کیبنٹ کا وہ ان پلیس ہو گیا، اور جتنے یہ گنوائے ہیں ماشاءاللہ یہ سارے کم و بیش بہتر موضوع ہیں ریلیونٹ پوزیشنز کے لیے. تو دیکھتے ہیں کہ اپنی یعنی ریپوٹیشن کو مزید بہتر کرتے ہیں یا کیا صورت بنتی ہے. تو انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ وفاقی کابینہ کی اور اوورآل پورے نظام کی جو ہے وہ بہتر کارکردگی ہوگی اور پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. اجازت چاہتا ہوں جناب. خدا حافظ.